بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبارات الطلب بین الطلاب، طلباء کے مابین طلب کی عبارتیں، یعنی وہ عبارتیں کہ جن کے ذریعے سے ایک طالب علم دوسرے طالب علم سے کوئی مطالبہ کر سکتا ہے، کوئی اس کو حکم دے سکتا ہے، کوئی کام اس سے کروانا چاہتا ہے یا اس کو کسی کام کے کرنے کا کہتا ہے، تو عربی زبان میں ایسی کون سی تعبیرات استعمال کی جا سکتی ہیں، یہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اعقد ازرار جبت کا، ازرار جمع ہے اور مفرد آتا ہے زر، زر کا معنی ہے بٹن، اور جبہ کہتے ہیں جبے کو۔ یہ جو لمبا چوغا ہوتا ہے جس کو عرب لوگ پہنتے ہیں قمیص کی جگہ، اس کو عربی زبان میں جبہ کہتے ہیں۔ تو اور اعقد، اعقد کا معنی ہے بند کر دو، اعقد بند کر دو، گرا لگاؤ، ازرار جبت کا، اپنے جبے کے بٹن کو، اپنے جبے کے بٹن کو بند کر دو۔ زر کا معنی بٹن اور جبہ کا معنی جبہ وہی چوغا، اور اعقد کا معنی ہے بند کر دو، بند کر دو ازرار جبت کا، اپنے چوغے کے، اپنے جبے کے بٹنوں کو۔ معقودۃ اما تراہا، وہ تو بند ہے کیا آپ دیکھتے نہیں ہو۔ معقودۃ یعنی الازرار معقودۃ، بٹن بند ہیں، اما تراہا کیا آپ ان بٹنوں کو دیکھتے نہیں ہو کہ وہ بند ہیں۔ تو یہ جملہ آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، اگر اس کا گریبان کھلا ہوا ہے، اس نے بٹن بند نہیں کیے، تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اعقد ازرار جبتک، اور اگر اس نے قمیص پہنی ہوئی ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اعقد ازرار قمیصک، اپنے قمیص کے بٹن بند کر دو۔ تو وہ جواب میں کہے گا معقودۃ اما تراہا، آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ تو بند پڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر بند نہیں ہے تو وہ کہے گا طیب، شکراً، بارک اللہ فیک، اس طرح کا کوئی جملہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، آپ کی مہربانی، اللہ آپ میں برکت دے۔ اچھا، اس کے بعد ایک طالب علم دوسرے کو کہتا ہے ارجو ان تواظب علی الدوام، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پابندی کریں دوام کی۔ ارجو میں گزارش کرتا ہوں، ان تواظب کہ آپ ہمیشگی کریں، علی الدوام دوام پر، مواظبت کرے، پابندی کرے دوام کی۔ دوام بھی کہتے ہیں، دیمومہ سے ہے، بمعنی پابندی، ہمیشگی، کسی کام کو ہمیشہ کرتے رہنا، ٹھیک ہے۔ تو مواظبت بھی اسی کو کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے یہاں پر کہ جو پڑھائی کا وقت ہے، فرض کریں آپ کی صبح کو کلاس ہوتی ہے، دوپہر کو کلاس ہوتی ہے، تو یہ جو صبح سے لے کر 10-11 بجے تک کا وقت ہے اور دوپہر کو عصر تک کا جو وقت ہے، اس کو کہتے ہیں دوام، دوام الدراسہ، پڑھائی کا وقت۔ تو دوام پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ وقت العمل کو کہتے ہیں کسی بھی کام کے وقت کو۔ تو ارجو ان تواظب علی الدوام، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دوام کی پابندی کریں۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ دوام سے مراد صرف پڑھائی نہیں ہے، بلکہ کسی بھی کام کے کرنے کا وقت۔ آپ کی ڈیوٹی ہے 12 گھنٹے، تو اس 12 گھنٹوں کو ہم دوام کہیں گے، دوام العمل، ٹھیک ہے، دوام الحراسہ یا دوام جو ہے وہ الشغل، تو اس طرح سے ہم اس کو نام دیں گے۔ تو وہاں پر ایسے شخص کو بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ جو ڈیوٹی پر پابندی سے نہیں آتا، آپ ان کو بھی کہہ سکتے ہو ارجو ان تواظب علی الدوام۔ تو وہ ظاہر بات ہے کہ کوئی مانتا تھوڑی ہے، وہ فوراً کہے گا انا والحمد للہ مواظب، میں اللہ کا شکر ہے پابند ہوں، ولا احتاج الی ارشاد کا، آپ کی رہبری، آپ کی رہنمائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا مزاج ہی یہ ہے کہ کوئی اس طرح کی بات ہمیں کہے کہ جس میں ہمیں کام کی ذمہ داری بتائی جاتی ہو، تو اس وقت ہمارا جواب یہی ہوتا ہے کہ میں الحمدللہ خود سے پابند ہوں، آپ کے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انا والحمد للہ مواظب ولا احتاج الی ارشاد کا، عفوا ادنو منی قریبا، معاف کیجئے آپ مجھ سے تھوڑا قریب ہو جائے۔ دنا یدنو کا معنی ہے قریب ہونا، اور اسی سے دنیا بھی ہے، دنیا جو ہے یہ قرب سے ہے، دنا یدنو سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے قریب کی چیز۔ اور سماع الدنیا اس کو بولتے ہیں کہ جو قریب کا آسمان ہے،
ठीक है। तो अफ़वन उदनु मिन्नी कलीलन, माफ़ कीजिए आप मुझसे करीब हो जाइए। इज़ अंतुम बिलउदवति दुनिया वहुम बिलउदवतिल क़ुस्वा, तो दुनिया कहते हैं करीब की चीज़ को और क़ुस्वा कहते हैं बाइद को। तो अफ़वन उदनु मिन्नी कलीलन, आप मुझसे थोड़ा करीब हो जाए। और अरबी में आप कह सकते हैं कि इक़रा बिसौतिन मुर्तफ़िइन यस्मउहु दानी वल क़ासी, ठीक है, ऐसी ऊंची आवाज़ से पढ़ो कि करीब भी उसको सुने और बाइद भी उसको सुने। तो अद्दानी का माना है अशख्सुद्दानी, अशख्सुल करीब, और अलकासी का माना है अशख्सुल बाइद, दूर का शख्स। अफ़वन उदनु मिन्नी कलीलन, माफ़ कीजिए मुझसे थोड़ा करीब हो जाइए। तो वो कहता है हा क़द दनौतु, हा इसका कोई माना नहीं बनता उर्दू में, ये सिर्फ तंबीह के लिए इस्तेमाल होता है, उसको मुतवज्जे करने के लिए बोला जाता है। तो हा क़द दनौतु, मैं करीब हो गया। तो यहाँ पर उससे मुतालबा किया गया है क़ुर्ब का, कि आप मेरे करीब आ जाइए। कल्लिमनी बिल अरबिय्यति लौ समहता, ये भी फ़ेल अमर है जिसको हम फ़ेल तलब भी कहते हैं, ठीक है। और ये जुमला इबारत तलब है। कल्लिमनी, आप मुझसे बात कीजिए, बिल अरबिय्यति, अरबी ज़ुबान में, लौ समहता, लौ समहता ऐ लौ वाफ़क़ता अला कलामी, अगर आपको मेरी बात मंजूर हो, मकबूल हो। कल्लिमनी बिल अरबिय्यति लौ समहता, अगर आपको मेरी बात मकबूल और मंजूर है तो आप मुझसे अरबी में बात कीजिए। तो ज़ाहिर बात है वो आगे से तंज़िया जुमला कहेगा, वो कहेगा माशाअल्लाह अस्बहत अरबियन, माशाअल्लाह आप तो अरब भी बन गए हो, अरब बन गए हो तुम, तो अरबी में बात आपसे की जाएगी। लुत्फ़न दानी उशाविर का फ़ी शैइन, लुत्फ़न बराह करम, दानी उशाविर का फ़ी शैइन, आप मुझे छोड़िए कि मैं आपसे किसी चीज़ में मशवरा कर लूँ। उशाविर का, मैं आपसे मशवरा लूँ, फ़ी शैइन किसी चीज़ में। और दानी छोड़ने के माने में है उतरुकनी, ज़रनी, ठीक है। तफ़द्दल व सतजिदुनी निअमल मुस्तशारु, तफ़द्दल, तफ़द्दल का अपना कोई माना नहीं है, तफ़द्दल का माना है मेहरबानी करो, ठीक है, लेकिन इसका माना नहीं बनता, ये मौके और महल की मुनासबत से इसका माना बदलता है। फ़र्ज़ करें आप किसी शख्स को कोई शख्स आपके घर में आना चाहता है, इजाज़त चाहता है कि मैं आपके घर में आ सकता हूँ, तो आप उसको कहते हैं तफ़द्दल, आइए, ठीक है। कोई शख्स खड़ा हुआ है, उसको आप कहते हैं कि बैठ जाइए, तो उसको कहते हैं तफ़द्दल इजलिस, ठीक है। कोई शख्स है कि वो कुछ कहना चाहता है आपके सामने, कुछ बोलना चाहता है, ठीक है, तो वो आपसे पूछता है कि क्या मैं आपसे कोई बात कर सकता हूँ, तो आप उसको कहते हैं तफ़द्दल, जी आइए बात करें, ठीक है। और ऐसे ही कोई जाना चाहता है, जाते वक़्त उसको आप रुख़सत कर रहे हो, तब भी आप उसको कह सकते हैं तफ़द्दल, जाइए। तो तफ़द्दल का माना मौके महल की मुनासबत से बदलता है। यहाँ चूँकि उसने मशवरे का कहा, तो इसलिए ये उसको कहता है तफ़द्दल, मशवरा ले लीजिए, मुझसे मशवरा कर लीजिए। वसतजिदुनी निअमल मुस्तशार, और आप मुझे पाओगे बेहतरीन मशवरा देने वाला। ये जुमला भी ख़त्म हो गया। ये जुमला, ये इबारत भी तलब वाला जुमला था। उसके बाद है हलुम्म बिना इलल मक़हा, चलो चलते हैं मक़हा। मक़हा कहते हैं चाय खाने को, कहवा खाने को, मक़हा कहवा से है, ठीक है, मकानुल कहवा, वो जगह के जहाँ पर कॉफ़ी मिलती है। तो अरब लोगों की काफ़िया वो आम होटलों पे मिलती हैं जो चाय की होटल होती है। अलमक़सिफ़, मक़सिफ़ कहते हैं कैंटीन को, और अलमताम, मतम कहते हैं होटल को। तो हलुम्म बिना इलल मक़हा, चलो चलते हैं मक़हा पर, चाय खाने पर, या फिर हलुम्म बिना इलल मक़सिफ़, चलो चलते हैं कैंटीन में, हलुम्म बिना इलल मतअम, चलो चलते हैं होटल में। हसनन, ठीक है। व तक़द्दमनी व सआती बादक, आप मुझसे पहले जाइए और मैं आपके बाद आ जाता हूँ। हसनन, ठीक है। तक़द्दमनी व सआती बादक, आप मुझसे पहले जाइए और मैं आपके बाद आता हूँ। मश्यत लहयतक, अपनी दाढ़ी को कंघी कर लो। लहयती मुमशततुन वल्हम्दुलिल्लाह, मेरी दाढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वो मुमशता है, उसको उसकी कंघी हुई है। मश्यत लहयतक,
अपनी दाढ़ी को कंघी कर लो। लहयती मुमशततुन वल्हम्दुलिल्लाह, मेरी दाढ़ी को कंघी हो चुकी है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, तो मशत युमशत तमशीत ये भी कंघी करने के माने में है, और सर्रह युसर्रह तसरीह ये भी कंघी के माने में आता है। सर्रह शार रासिका कुल्ल यौमिन, अपने सर के बालों की कंघी करो हर रोज़। सर्रहतुहु क़ब्ल क़लीलिन लाकिन्नहु तबासरा बिसुरा, थोड़ी देर पहले मैंने उसकी कंघी की थी लेकिन वो जल्दी से ख़राब हो गया, बिखर गया। तक़र्रब मिन्नी लनतज़ाकर, मुझसे करीब हो जाइए ताकि हम सबक दोहरा लें। ला उरीदु अन अतज़ाकर माक, मैं आपके साथ सबक नहीं दोहराना चाहता। लिअन्नका तुज़य्यउ वक्ती, इसलिए कि आप मेरा वक़्त ज़ाया करते हो। इस्तामिल अल मनादिल अल वरक़िया, टिशू पेपर इस्तेमाल कर लो। इस्तामिल इस्तेमाल कर लो, अल मनादिल अल वरक़िया टिशू पेपर। इंदी कुफ़ियतुन वला अहताजु इलल मनादिल, मेरे पास दस्तरुमाल है और मुझे टिशू पेपर के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है। कुफ़िया कहते हैं उस रुमाल को कि जिसको कफ़ में यानी अपने हथेली में उसको बांधा जाता है, उसको रखा जाता है। ठीक है, जिसको हम दस्तरुमाल कहते हैं, छोटा सा। वला अहताजु इलल मनादिल, और मुझे रुमालों की टिशू पेपरों की ज़रूरत नहीं है। मनादिल जमा मिंदील, और मिंदील कहते हैं रुमाल को, लेकिन यहाँ चूँकि मनादिल वरक़िया है कि वरक़ के बने हुए रुमाल, तो वरक़ के बने हुए रुमाल वही टिशू पेपर, और वो दूसरा जो उसका नाम है। आदिल कलंसुअतक, ये मौलाना सिराजुल हक साहब को खिताब है। आदिल कलंसुअतक, अपनी टोपी को सीधी कर लो। आदिल कलंसुअतक, अपनी टोपी को सीधी कर लो। दाका मिन कलंसुअती वल्तफित इला नफ्सिक, अब मेरी टोपी को छोड़ दो और अपनी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। दाका मिन कलंसुअती, मेरी टोपी को छोड़ दो। वल्तफित इला नफ्सिका, और अपनी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। उश्तुब हादा सत्र लव समाहता, ये जो लाइन है इसको मिटा दो। शतब का माना है कि उसके ऊपर कलम फेर दो। एक तो होता है मसह, हज़फ, ठीक है, एहज़िफ, और मसह वो इसको कहते हैं कि उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। जैसे आपने कलम और रसास से, पेंसिल से कुछ लिखा है, अब आपने मेमहात जिसको हम रबड़ कहते हैं वो आपने उठाया और उससे उसको बिल्कुल साफ़ कर दिया, इसको कहते हैं मसह। एक ये है कि आपने कलम से लिखा है, फिर आपने उसको मिटा तो नहीं सकते, ज़ाहिर बात है। आप उसके ऊपर क्या करेंगे कि आप उसके ऊपर कलम फेर दोगे जो ये बताएगा कि ये मैंने लिखा था, लेकिन ये जो इबारत है ये मशतूब है। ठीक है, अब ये मकसूदी इबारत नहीं है, जो मकसूदी इबारत है वो इसके अलावा है। तो उश्तुब हादा सत्र लव समाहता, आप इस लाइन को मिटा दो अगर आपको ये बात मंजूर हो। लैसा लदैया कलमुन लिअश्तुबहु, मेरे पास कलम नहीं है ताकि मैं इसको मिटाऊं। कलम होता तो फिर मैं मिटा लेता, मिटाने के लिए कलम नहीं। ज़िद सुरात अल मिरवाहत, पंखे की स्पीड को तेज़ कर दो। यूँ भी कह सकते हैं, यूँ भी कह सकते हैं सर्रे अल मिरवाहत, पंखे को तेज़ करो। एक तो है कि पंखे की स्पीड को तेज़ करो, और एक है सर्रे अल मिरवाहत कि पंखे को तेज़ करो। तो दोनों तरह से अरबी ज़ुबान में कहा जा सकता है। अलमाफ़िरा मुनज़्ज़िम सुरात आतिलुन, मुनज़्ज़िम सुरा वो जो छोटी गोल चीज़ होती है कि जिससे स्पीड को कम और ज़्यादा किया जाता है, उसको कहते हैं मुनज़्ज़िम सुरा। स्पीड को तरतीब देने वाली चीज़, मुनज़्ज़म और मुरतब करने वाली चीज़, वो आतिल है, ख़राब है। आतिल कहते हैं ख़राब को। अलमाज़िरा मुनज़्ज़िम सुरात आतिलुन। तरब्बा फ़ी जलसतिका, अपने बैठने में तरब्बो इख्तियार करो। तरब्बो का माना यह है कि चार जानों बैठ जाओ। रुबो से हैं, और रुबो अरबा चार को कहते हैं। तो तरब्बा, तरब्बा का माना है चार जानों बैठ जाओ। तरब्बा फ़ी जलसतिका, अपने बैठने में तुम तरब्बो इख्तियार करो, चार जानों हो जाओ। अख्शा अल्ला यकफ़ीन अल मकानो, मुझे डर है कि ये जगह हमें काफ़ी नहीं हो जाएगी अगर मैं इस तरह से बैठ गया। अहादिही हिय सुरातुल क़ुस्वा, क्या ये आखिरी स्पीड है? आपने अगर पंखे को चलाया और पंखा ज़्यादा स्पीड से नहीं चल रहा, तो तालिब इल्म आपसे पूछेगा अहादिही हिय सुरातुल क़ुस्वा, क्या ये आखिरी स्पीड है, सबसे ज़्यादा दूर वाला स्पीड? नाम हादिही अक्सा सुरातिन, जी हाँ, ये सबसे ज़्यादा स्पीड है। अस्ग़ि इलैया लव समाहता,
آپ کان لگاؤ میری طرف اگر آپ کو یہ بات منظور ہو، مقبول ہو، یعنی کان لگا کر بات متوجہ ہو جاؤ، اچھی طرح سے میری بات کو سنو۔ اصغ الیہ لو سمحت، اگر آپ کو میری بات منظور ہو تو آپ متوجہ ہو جاؤ میری طرف۔ اصغیت الیک ولم افہم شیئا، میں آپ کی طرف متوجہ ہوا لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ انظر الی السبورۃ وانقل منہا، بورڈ کو دیکھو اور اس سے نقل کرو۔ بورڈ کو دیکھو، بورڈ میں جو لکھا ہوا ہے اس کو اپنی کاپی پر لکھ لو۔ دانی انقل من کراستی کا ولا تکن بخیلا، یار مجھے چھوڑ دو، میں آپ کی کاپی سے نقل کرتا ہوں، آپ بخیل مت بننا، یعنی اتنا بخل کیوں کرتے ہو، آپ نے بورڈ سے لکھا ہے تو مجھے بورڈ دور ہے، دکھتا نہیں ہے، آپ اپنی کاپی دے دو، میں اسے آسانی سے لکھ لوں گا۔ اخلع نعلیک قبل الدخول، داخل ہونے سے پہلے اپنے جوتے نکالو۔ اخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اپنے جوتے اتارو، آپ ایک مقدس وادی میں ہیں کہ جس کا نام طویٰ ہے۔ اللہ پاک کا خطاب ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے، تو اخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دو، قبل الدخول، داخل ہونے سے پہلے۔ حسنا ہا انا اخلعہما، ٹھیک ہے میں ان کو ابھی اتارتا ہوں۔ امحو هذه الکلمات ان استطعت، ان کلمات کو آپ مٹاؤ اگر آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر وہ ممحات اور ربڑ کے ذریعے سے مٹانا ہے کہ جو بالکل مٹ جاتا ہے، تو امحو هذه الکلمات، ان کلمات کو مٹاؤ، ان استطاعت، اگر آپ ایسا کر سکتے ہو۔ طیب آتینی ممحاتک، ٹھیک ہے مجھے اپنا ربڑ دے دو۔ لم قصاصات الورق وعدلها فی سلۃ المہملات، لم یلم کا معنی ہے جمع کرنا، جمع یجمع، ٹھیک ہے، اور لما فعل امر ہے اجماع کے معنی میں۔ لم قصاصات الورق، قصاصات یہ جمع ہے، مفرد اس کا آتا ہے قصاصہ، قصاصۃ چھوٹی تا کے ساتھ، تھا مدورہ۔ لم قصاصات الورق، ورق کے چھوٹی چھوٹی جو چٹیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے جو پرچے ہیں ان کو جمع کر دو۔ وَأَدْلِهَا فِي سَلَّةِ الْمُحْمَلَاتِ، اور ردی کی ٹوکری میں اس کو پھینک دو۔ سلہ کہتے ہیں ٹوکری کو اور محملات کہتے ہیں ردی کو۔ ردی، کچرا، اس طرح کی بیکار چیزوں کا جو ٹوکری ہوتی ہے اس میں ان اوراق کے چھوٹے چھوٹے جو کاغذ ہیں ان کو آپ اس میں ڈال دو۔ ادلا یدلی، ادلا کا معنی ہے ڈالنا۔ بحثت عن السلۃ فلم اجدھا، میں نے ٹوکری کو ڈھونڈا لیکن مجھے ملا نہیں۔ بحث عن الشیء، کسی چیز کو ڈھونڈنا، ٹھیک ہے، بحثت عن کا میں نے آپ کو ڈھونڈا، فلم اجد کا آپ مجھے ملے نہیں۔ بحثت عنہا، اس ایک عورت کو میں نے ڈھونڈا، فلم اجدھا مجھے وہ ملی نہیں۔ بحثت عن السلۃ، میں نے ٹوکری کو ڈھونڈا، فلم اجدھا مجھے وہ ملی نہیں۔ تکلم بہدوء، تھوڑا آہستہ بات کرو۔ کوئی شخص آپ کے سامنے اونچی اونچی باتیں کرتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہو تکلم بہدوء، ذرا آہستہ بات کرو۔ طیب توجہ الیہ اذن، ٹھیک ہے تو پھر میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ توجہ وہی متوجہ والا لفظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عربی میں بھی اس کو توجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، توجہ یا توجہ، توجہن، ٹھیک ہے، متوجہ ہونا۔ ارفع هذه الحقیبة من حمالتها، ارفع هذه الحقیبہ، اس بیگ کو، اس بستے کو اٹھاؤ۔ کیسے اٹھاؤ؟ من حمالتها، اس کے حمالہ سے۔ حمالہ کہتے ہیں اس رسی نہیں، وہ جو اوپر اس کا بنا ہوا ہوتا ہے چمڑے کا، جس سے بیگ کو، بستے کو پکڑا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، اس کو حمالہ کہتے ہیں، حمالۃ الحقیبہ، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے سے پکڑ کر کسی بھی بیگ بستے کو ہم اٹھاتے ہیں، اس کا اردو میں مجھے نام نہیں آتا۔ تو ارفع هذه الحقیبة من حمالتها، اما ترى الحمالة منقطعة، کیا آپ اس حمالہ کو دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ٹوٹا ہوا ہے، یعنی جو اس کا دستہ ہے جس سے ہم اس کو اٹھاتے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ آتینی برایتک، برایتی نابیۃ وتکسر الاقلام، آتینی برایتک، مجھے اپنا شارپنر دے دو۔ برایا اور مبرات، محایا اور ممحات دونوں ایک ایک معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ برایا اور مبرات کا معنی ہے شارپنر، ٹھیک ہے، تراشنے والی چیز، اور ممحات اور محایا
یہ دونوں نام ہے ربڑ کے جو مٹانے والی ہے. تو آتینی برایتا کا مجھے اپنا برایا دے دو، مطلب اپنا شارپنر دے دو. برایتی نابیتن و تکسر الاقلام، میرا جو شارپنر ہے وہ کند ہو گیا ہے. نابیہ کا معنی ہے تیز نہیں ہے. وہ تکسر الاقلام، اور وہ قلموں کو توڑتا ہے. پینسل اس میں ڈالو گے تو پینسل ٹوٹ جائے گا. ایک ہوتا ہے نا وہ تیز دھار والا، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے نابی. نابی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا تیز دھار ختم ہو گیا ہے، تو اب وہ نابی بن گیا ہے. برایتی نابیتن یا مبراتی نابیتن، میرا جو شارپنر ہے وہ نابی بن گیا ہے، اس کا تیز دھار ختم ہوا ہے. وہ تکسر الاقلام، اور قلموں کو یعنی پینسلوں کو وہ توڑ دیتا ہے. قط قلمی من فضلک، قط قلمی یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اور ابر قلمی بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے قلم کو یعنی میرے پینسل کو بھی تراشو، من فضلک آپ کی مہربانی ہوگی. تو قطہ اور ابر دونوں فعل امر ہے اور دونوں کا معنی بنتا ہے تراشنا. قطہ بنفسک فانا مشغول الان، خود ہی اس کو تراشو، میں ابھی مشغول ہوں، میں نہیں تراش سکتا. اجمع برایت مرسم کا، اپنے پنسل کا جو برایا ہے اس کو جمع کرو. برایا کا مطلب ہے کہ پینسل کو تراشنے کے بعد جو اس کا چھرا نکلتا ہے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں برایا. ظاہر بات ہے کہ مبرات کے عمل سے یعنی بریو کا عمل ہوا، اس کو تراشا گیا، تو اس تراشنے کے بعد جو بقایا موجود ہے اس کو کہتے ہیں برایا. تو اجمع برایت مرسم کا، اپنے پنسل کے چھرے کو اس کے برایا کو جمع کر لو. تو دوسرا جواب میں کہتا ہے لا تؤذنا بکثرت الطلبات، طلبات کی کثرت سے ہمیں اذیت نہ دو، یعنی تنگ نہ کرو، بار بار تم مطالبے کرتے ہو. تریس ولا تستعجل، تھوڑا آہستہ، جلد بازی مت کرو. تریس کا معنی ہے سلو ہو جاؤ، تریس ذرا سلو ہو جاؤ، ولا تستعجل اور جلد بازی مت کرو. الدنیا مقلوبۃ وہذا ینصحنی بالتریس، دنیا ساری الٹی ہے اور یہ مجھے نصیحت کرتا ہے سلو ہونے کا، آہستگی کا، آرام سے کرنے کا. ارسم دائرۃ حول هذه الکلمہ، اس کلمے کے گرد ایک دائرہ رسم کرو، ایک دائرہ بناؤ اس کلمے کے ارد گرد. ارسم رسم سے ہے، رسم کا معنی ہے رسم کرنا، نقش کرنا، بنانا. دائرۃ ایک گل دائرہ، حول هذه الکلمہ اس کلمے کے ارد گرد. داها من غیر دائرۃ، اس کو بغیر دائرے کے چھوڑ دو. علی مہلک یا اخی، ذرا آہستہ میرے بھائی. بل انت الذی علی مہلک، بلکہ تم ہی تھوڑا سلو ہو جاؤ، تم ذرا آہستگی پیدا کر. جر خطا تحت هذه العبارہ، اس عبارت کے نیچے ایک لکیر کھینچو. جر فعل امر ہے، جر یجر کا معنی ہے کھینچنا، ٹھیک ہے. جر کھینچو، خطاً ایک لکیر، ایک خط، تحت هذه العبارہ اس عبارت کے نیچے. العبارۃ واضحۃ ولا نحتاج الی خط، عبارت واضح ہے، ہمیں کسی لکیر کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. خطط کراستہ کا قبل الکتابہ، اپنے کاپی کی تخطیط کر لو لکائی سے پہلے. تخطیط کا مطلب یہ ہے کہ جو
عام طور پر ہم پیپرز جب لکھتے ہیں یا پھر کاپی ہوتی ہے ہمارے پاس، تو اس کاپی کے سائڈوں پر ہم لکیریں کھینچتے ہیں، پیمانے کے ذریعے سے لکیریں کھینچی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں تخطیط الکراسہ۔ تو خطط کراسۃ کا، اپنی کاپی کی لائنیں کھینچو قبل الکتابتی، لکھائی سے پہلے، حاشیہ لکھنے کے لیے تاکہ لکھائی بھی ایک ترتیب سے آئے، اس کے لیے لکھی جاتی ہے، وہ لکیریں کھینچی جاتی ہے۔ اذن اطلب لی المسطرۃ من ذاک الطالب، تو پھر آپ میرے لیے مسطرہ فٹا طلب کر لو اس طالب علم سے۔ اتخذ کشکولا لتکتب فیہ کل ما یقال فی الصف، ایک رف کاپی بنا لو، اتخذ بنا لو، کشکولن ایک رف کاپی، کس لیے؟ لتکتب فیہ کل ما یقال فی الصف، تاکہ آپ اس میں ہر وہ بات لکھیں کہ جو کلاس میں کہی جاتی ہے۔ کشکول کہتے ہیں عربی زبان میں اس رف کاپی کو کہ جس میں سب کچھ لکھا جاتا ہو۔ اتخذ کشکولن، کشکول بنا لو، ایک رف کاپی بنا لو، لتکتب فیہ کل ما یقال فی الصف، تاکہ جو کچھ بھی صف میں کلاس میں کہا جاتا ہے وہ آپ اس میں لکھ لیں۔ کان عندی کشکول وقد فقدتہ، میرے پاس رف کاپی تھی لیکن میں نے اسے گم کر دیا ہے۔ کان عندی کشکول، میرے پاس کشکول تھا یعنی رف کاپی تھی، وقد فقدتہ، اور میں نے اسے گم کر دیا ہے، فقدتہ میں نے اسے گم کر دیا۔ اکتب مسودۃ فی هذه الکراسہ ثم بیضها فی کراسۃ اخری، مسودہ لکھو اس کاپی میں، پھر اس کی تبییض کرو دوسری کاپی میں۔ اکتب مسودۃ، مسودہ لکھو، فی هذه الکراسہ اس کاپی میں، ثم بیضها پھر اس کی تبییض کرو، فی کراسۃ اخری دوسری کاپی میں۔ مسودہ آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص کوئی مقالہ لکھتا ہے، کوئی شخص کوئی جو ہے وہ کتاب لکھتا ہے، تو پہلے اس کی جو شکل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مسودہ۔ کچھ بھی خیال میں ذہن میں آیا بغیر ترتیب کے اس کو لکھ لیتا ہے اپنے پاس، ٹھیک ہے، پھر اس کو ترتیب دیتا ہے، پھر اس کی نظر ثانی کرتا ہے، کئی مراحل سے گزر کر پھر آخر میں اس کا مرحلہ تبییض کا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو آخر میں سفید کر کے لکھتا ہے۔ سفید کر کے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جو زائد چیزیں تھی، جو مسودہ تھا اس میں کالی کالی لکھایا الٹی سیدھی کی تھی، وہ سب مٹا کر اب سیدھا صاف مرتب انداز میں لکھ لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں مرحلۃ التبییض۔ تو اکتب مسودۃ، پہلے مسودہ لکھو، فی هذه الکراسہ اس کاپی میں، ثم بیضها فی کراسۃ اخری پھر دوسری کاپی میں اس کی تبییض کر دو۔ طیب سافعل، ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گا۔ اہتم بهذا الکتاب، اس کتاب کا خیال رکھو۔ اہتم بهذا الکتاب، اس کتاب کا اہتمام کرو، مطلب اس کا بہت دھیان رکھنا، بہت خیال رکھنا۔ صدقت لانہ کتاب قیم، آپ نے سچ کہا اس لیے کہ یہ قیمتی کتاب ہے۔ صدقت لانہ کتاب قیم۔ تتبع باصبعک الکلمات عندما تقرأ، جب آپ پڑھتے ہو تو کلمات کو اپنی انگلی بھی ساتھ ان کلمات پر رکھو۔ تتبع کا معنی ہے تتبع کرنا، پیچھا کرنا کلمات کا اپنی انگلیوں کے ذریعے سے، یعنی اس کے اوپر انگلی بھی پھیرو۔ عندما تقرأ، جب آپ پڑھتے ہو۔ اطفل انا کی اتتبع باصبعی، کیا میں چھوٹا بچہ ہوں کہ میں اپنی انگلی کو بھی ساتھ پھیراؤں گا۔ حل ازرار قمیصک فالجو حار، آپ کو یاد ہوگا آج کے سبق میں شروع والا جو جملہ تھا وہ تھا اعقد ازرار قمیصک، کہ اپنے قمیص کے یا اپنی جبہ کے بٹنوں کو بند کر دو۔ تو یہاں پر ہے حل ازرار قمیصک، اپنے قمیص کے بٹنوں کو کھول دو۔ حل یا حل کا معنی ہے کھولنا۔ فالجو حار، اس لیے کہ موسم گرم ہے۔ واللہ انی لاستحی یا اخی، واللہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کو کھول دوں میرے بھائی۔ امسح عرق جبینک بہذا المندیل، اپنی پیشانی کا جو پسینہ ہے اس کو اس مندیل سے، اس رومال سے یا اس ٹیشو پیپر سے صاف کر دو۔ امسح، مسح کر دو، اس کو صاف کر دو۔ عرق جبین کا، اپنے پیشانی کے پسینے کو، بہذا المندیل اس رومال سے۔ دعہ یتقاطر، اس کو چھوڑ دو کہ یہ ایسے ہی نیچے ٹپکتا رہے۔ دعہ یتقاطر، اس کو چھوڑ دو کہ یہ ٹپکتا رہے۔ تو دوستو عزیزو، یہ جو آج کا سبق ہم نے پڑھا، اس سبق میں ہم نے طلب کے جملے، عبارات الطلب
بین الطلاب، طلبہ کے مابین ایسے جملے کہ جن کے ذریعے سے ایک طالب علم دوسرے طالب علم سے مطالبہ کر سکتا ہے کسی بھی کام کرنے کا، وہ ہم نے پڑھے۔ اور ظاہر بات ہے بہت ساری تعبیرات آپ کے سامنے آ گئی، انشاءاللہ اگر آپ اس کو غور سے آپ نے سنا ہوگا اس سبق کو تو آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ اور کل انشاءاللہ العزیز منع اور نہیں سے متعلق جو عبارتیں استعمال ہوتی ہے کلاس میں طلبہ کے مابین وہ پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔